بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ روزہ جہاں تقویٰ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں یہ ایک نئی ثقافت، ایک نئی فکر، ایک نئے انداز کا نام بھی ہے۔ چنانچہ اس پورے مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے، ایک ایسی ثقافت وجود میں آتی ہے جو اپنی بنیادوں، اپنے مظاہر اور اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک منفرد شخصیت رکھتی ہے۔ ہم عام طور پہ ثقافت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں اقدار حیات، فنون لطیفہ، شعر و ادب، فن تعمیر، قانون، تعلیم، ان سب کے حوالے سے ایک خاص رنگ پایا جائے۔ مثلاً مغربی ثقافت کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں عریانی ہوگی، فحاشی ہوگی، اس کے اندر مادیت ہوگی، اس میں یہ تفریق پائی جائے گی کہ چند گوشے زندگی کے چاہے مذہب کے لیے ہوں، لیکن زندگی کا بڑا کاروبار لادینی نظام کے تحت ہو۔ چنانچہ مغربی ثقافت کو عام طور پہ ہم ایک لادینی ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں دین کو محدود کر کے مذہب بنا دیا جاتا ہے۔ روزہ جو ثقافت پیش کرتا ہے وہ ثقافت ایک مجموعی ثقافت ہے، یعنی رمضان کا ایک ماہ کا عرصہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ایک شخص سوچنے کے زاویے کون سے اختیار کرے، علم کا ذریعہ کیا ہوگا، علم کی بنیاد کیا ہوگی، سچائی کی بنیاد کیا ہوگی، حقیقت کیا ہے، سراب کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو روزہ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان اپنی قسمت کا، اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے والا خود نہیں ہے، بلکہ اسے یہ دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ گویا علم کا ذریعہ محض میری رائے، محض میرا تجربہ، محض میرے مشاہدات نہیں ہے۔ علم کا ذریعہ وہی ہے، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت جو ہر لحاظ سے مکمل، بالا اور برتر۔ گویا روزے کے ثقافتی پہلو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس کا وہ تصور علم ہے جس کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور اس چیز کو روزوں کے دوران ہمارے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم جو روزہ رکھ رہے ہو، تم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا کلام جو علم کا سب سے بلند نمونہ ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ثقافت کا ایک اور پہلو یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا لباس اختیار کیا جائے۔ روزہ اور یہ پورا مہینہ لباس سے تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ لباس جو سادہ بھی ہو، ساتر بھی ہو، جس کے اندر جاذبیت بھی پائی جائے، جو حسن بھی دینے والا ہو، لیکن اس میں نہ نمائش ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ کبر ہو، نہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جائیں جو عام مادہ پرست ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ ثقافت سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم کس قسم کی گفتگو کو، کس قسم کے ادب کو، کس قسم کے شعر کو، کس قسم کی تاریخ کو، کس قسم کی نثر کو پسند کرتے ہیں۔ اور روزے کے دوران جو ثقافت پیدا ہوتی ہے یہ وہ ثقافت ہے جو زبان کی احتیاط، نگاہ کی احتیاط، کان کی احتیاط، معاملات کی احتیاط کی ثقافت ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا سویلائزیشنل چینج ہے، یہ ایک ایسی تہذیبی تبدیلی ہے جو پورے ایک ماہ کے عرصے میں ایک نئی فضا کو پیدا کر دیتی ہے۔ ثقافت سے ہماری مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ کس نوعیت کا قانون ہے، کس نوعیت کی تعلیم ہے، اور روزے کے دوران ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم کس قانون کو اپنے لیے مثال بنائیں اور کس قانون سے دور ہٹیں۔ گویا کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اختیار کیا جائے گا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو وظیفہ حیات بنایا جائے گا۔
اس پہلو کے علاوہ جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ فن تعمیر اور وہ فنون بھی شامل ہیں جو عام زندگی کے اجزاء سمجھے جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم مکان کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس تعمیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں جس میں مکسڈ گیدرنگز کا امکان کم ہے، جس میں کہ ہر صنف کے افراد کو یہ پوری آزادی ہے کہ وہ تحفظ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، تو وہ تعمیر وہ ہو جس میں خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، مہمانوں کو، ہر ایک کو تحفظ ملے۔ اسلام کا تصور تعمیر یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کے انتہائی ذاتی معاملات کو شیشوں کے ذریعے کھول کے سب کے سامنے پیش کر دیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا فن تعمیر ہو جس میں حیا، حجاب اور وہ تمام پہلو پائے جائیں جو تقوی کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور یہ تقوی محض چند افعال کے ذریعے نہیں ہے بلکہ پوری ثقافت کے ذریعے ہے۔ یہ ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا علم، ایک ایسا انداز فکر ہے جو ایک شخص کو مثقف، مہذب، مؤدب بنا سکے اور اس میں وہ ان تمام پہلوؤں کو جذب کر لے، انٹرنلائز کر لے جو ہماری اعلیٰ اقدار کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ روزے کا جو سب سے واضح پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کے احساس کو ہمہ وقت اپنے ذہن پر، اپنے قلب پر، اپنے جسم پر، اپنے ہر عمل میں طاری کر لیتا ہے، اس پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ توحیدی ثقافت کے ساتھ ساتھ روزہ جو دوسری بنیاد ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ثقافت میں وہ عدل و توازن پایا جاتا ہے جو توحید کا تقاضا ہے، یعنی توحیدی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ عدل و توازن موجود ہے جو ایک شخصیت کا، ایک معاشرے کا، ایک نظام کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو یہ ثقافت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے وہ احترام آدمیت، احترام انسانیت ہے، یعنی روزے کے دوران اس بات کی شدت سے ممانعت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے، زبان سے کسی کو نقصان پہنچے، اس کی گفتگو سے کسی کے دل آزاری ہو۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ ثقافت کی روح ختم ہو جائے گی۔ گویا تیسرا پہلو وہ احترام کا اور انسانیت کے ساتھ وہ تعلق کا رویہ ہے جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس مبارک موسم اور مہینے کے اندر یہ چیز سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ ایک مومن کسی پر ہاتھ اٹھائے گا، کسی کی جان لینا چاہے گا، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے گا، بلکہ یہ مہینہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم احترام کریں کسی کی جان کا، احترام کریں اس کے مال کا، احترام کریں اس کی شخصیت کا۔ گویا جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ احترام کا جذبہ ہے جو انسانیت کے بارے میں یہ ثقافت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ چوتھا پہلو جو یہ ثقافت ہمارے سامنے روزے کے ذریعے لے کر کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ افراد کے ساتھ معاملات میں، بالخصوص مالی معاملات میں آنیسٹی کو، دیانتداری کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ یہ ہمارے اندر مال کے احترام اور حرمت کا احساس پیدا کرتی ہے کہ اگر ایک سونے کا ڈھیر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو، آپ اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص سخت پیاس اور بھوک میں بہترین کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ عام حالات میں سونا ہو، پیسہ ہو، کسی کی ملکیت ہو، اس پر ہاتھ ڈالے گا؟ گویا اس ثقافت کی چوتھی بنیاد وہ احترام ہے دوسرے کی ملکیت کے بارے میں، مال کے بارے میں، جو یہ ثقافت چاہتی ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس ثقافت کی ایک اور اہم چیز جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے معاملات کی بنیاد وہ شعوری عمل ہو، وہ عقلی رویہ ہو
جس میں ایک شخص سوچنے سمجھنے کے بعد یہ طے کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک شخص اگر معمولی سی فہم بھی رکھتا ہو، معمولی سی سوچ سمجھ بھی رکھتا ہو، تو وہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرے، شراب کا استعمال کرے، وہ دوائیں استعمال کرے جو اس کو اپنے بارے میں بھول میں ڈال دیں۔ یہ رویہ عقل کا نہیں ہوگا۔ روزہ وہ فضا پیدا کرتا ہے جس میں منشیات کے خلاف جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور ایک شخص بجائے منشیات کا غلام بننے کے وہ عقلی رویہ اختیار کرے اور شعوری طور پر یہ دیکھے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ظلم ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف بہت سے افراد بلکہ بچے، ان کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کریں جو ان کے اندر عقل کے خلاف ایک رویہ پیدا کرتی ہیں، اور بجائے شعوری زندگی کے ان میں وہ عادت پڑ جاتی ہے منشیات کی جو ان کی تمام زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ ثقافت پیدا کرتا ہے جس میں محض شعوری رویہ ہی نہیں بلکہ انسانوں کے حوالے سے یہ احساس کہ رشتوں کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دن کے دوران ایک شخص اپنی جنسی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ رک جاتا ہے جنسی ضروریات پورا کرنے سے، لیکن جنس زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم کیا خیانت کرنے جا رہے ہو، اس لیے روزے کے افطار کے بعد، روزے کے افطار کے وقت سے سحر کے وقت تک ایک شخص اپنے جائز تعلقات کو استوار کر سکتا ہے۔ گویا اس ثقافت کی بنیاد جائز رشتوں کا احترام، ان کا باقی رکھنا، ان پر عمل کرنا، اور اس کے علاوہ ہر ناجائز چیز کے خلاف صف آرا ہو جانا ہے۔ یہ وہ ثقافت کا بڑا اہم پہلو ہے جو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنزم، لبرلزم اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح کی زندگی چاہے گزارتا رہے، اس کی جنسی زندگی آزاد قسم کی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بہت لبرل آدمی ہے۔ قرآن اور سنت نے رمضان کے حوالے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ وہ ثقافت پیدا کرتے ہیں، یہ جو فضا ہے یہ ثقافت پیدا کرتی ہے جس کے اندر رشتوں کا احترام، حیا اور وہ انسانی جذبہ پیدا ہو سکے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈیلٹی یا وفاداری کا رویہ۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہمارے اندر وہ ثقافت پیدا کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اتارتی ہے۔ ہم ہر معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین نے کس کام کو کس طرح سے کیا، چنانچہ آپ کی محبت اور آپ کے عمل کی پیروی ہمارے ایمان میں وہ قوت اور وہ تازگی پیدا کر دیتی ہے جو اس موسم کا، جو اس مہینے کا، جو اس بابرکت دورانیے کا امتیاز ہے۔ روزے کے ذریعے جو ثقافت پیدا ہوتی ہے وہ گویا توحیدی ثقافت ہے، وہ ثقافت عدل والی ہے، وہ احترام انسانی کی ثقافت ہے، وہ احترام مال کی ثقافت ہے، وہ احترام شعور و عقل کی ثقافت ہے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک معاشرے کو پرامن بنا سکتی ہیں۔ اس ثقافت کے آگے بڑھنے میں جو چیز اس کی غذا کا کام کرتی ہے، جو اس کو وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس میں یہ تمام پھل ظاہر ہوں، وہ قرآن کریم ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس مہینے کے وجود کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور جو وہ فرق بتانے والا ہے
جو اچھائی میں اور برائی کے اندر ہے، جو ہر چیز کو واضح اور بیان کر دیتا ہے، جو ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے نہ کرنے کے ہیں۔ گویا جو ثقافت رمضان پیدا کرتا ہے وہ محض وہ نہیں ہے جس میں چند چیزیں بطور ظواہر کے کر لے جائیں، بلکہ شعوری طور پر یہ ہمارے اندر ایک ڈیپ روٹڈ سینس آف بلونگنگ، ایک بہت ہی گہرا احساس کہ ہم کس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے لیے کون سی چیز جو ہے وہ قیمتی اور قدر کا باعث ہے، ہم اپنے آپ کو کس کے ساتھ ریلیٹ کریں، ہمارا تعلق اس ثقافت کے ساتھ ہو جو اللہ کو ماننے والی ہے، یا اس کے ساتھ ہو جو لادینیت پر، سیکولرزم پر اور مادیت پر مبنی ہے۔ رمضان وہ دورانیہ ہے، روزہ وہ ذریعہ ہے جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے فیصلہ کر سکیں کہ ثقافت کا پیمانہ کون سا ہوگا۔ میڈیا کے ذریعے آنے والے وہ پیغامات جو ڈش اینٹینا ہم کو سمجھاتا ہے، یا وہ ثقافت جس کی شعائیں قرآن سے، سیرت پاک سے، اس تاریخ سے نکلتی ہیں جو ہماری اپنی تاریخ ہے۔ روزہ اس ثقافت کو پیدا کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تفریح، تعمیر، ترقی اور بالغی کے تمام مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ اس ثقافت کو پیدا نہیں کرتا جو ڈش اینٹینا کے ذریعے مغربی یا ہمسایہ ملکوں کی عریاں ثقافت کو ہمارے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ روزہ خود ثقافت کے نشو و نما، ثقافت کی بنیادوں کے تلاش کرنے اور ثقافت کو صالح بنیادوں پر آگے بڑھانے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے حوالے سے، صیام کے حوالے سے اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس ثقافت کو، ان اقدار کو، ان اصولوں کو جو توحید، عدل، احترام انسانیت، رواداری، محبت، جان کے احترام، عزت کے احترام، نسل کے احترام کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، ان سب پہ عمل کر کے اس ثقافت کو نہ صرف اپنے معاشرے میں نافذ کر سکیں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں، اور یہ عالمگیر بنیاد پر انسانیت کے لیے وہ پیغام بن سکے جو امن اور کامیابی کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔